سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے 3 سوالات۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4753۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں۔ قیامت کے دن کے سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2417۔ دین آسان ہے، میانہ روی برتو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی پر رو برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 136۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 69۔ نماز کے قضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 14۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 597۔ مہمان نوازی کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3357۔ مصیبت آنا گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسے انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبت اسے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4023۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 1544۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 5124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے
پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1521۔ نیکی یا برائی کی طرف دعوت دینے کے نتائج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کو ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4609۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔